وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اللہ اچھے ناموں کا مستحق ہے، اس کو اچھے ہی ناموں سے پکارو، اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے نام رکھنے میں راستی سے منحرف ہو جاتے ہیں۔ جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں اس کا بدلہ وہ پا کر رہیں گے۔ وہ سنتا ہے سب کی دعا، کر تو دیکھو تم اپنے نصیب آزما کر تو دیکھو۔ سیاہی گناہوں کی دھل جائے دل سے، تم آنکھوں سے آنسو بہا کر تو دیکھو۔ اللہ رب العالمین کے ناموں کی ایگزیبیشن اور نمائش 3 خوبصورت حالوں پر مشتمل ہے۔ پہلے حال میں اللہ رب العالمین کے وہ نام اور وہ مخلوقات ہیں جن کے تعارف سے مسلمان کے دل میں اللہ رب العالمین کی محبت پیدا ہوتی ہے، اور وہ اس بات کو سمجھتا اور پہچانتا اور جانتا ہے کہ وہ اللہ رب العالمین ہمارے ساتھ کتنی محبت کرنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین کے محبت والے ناموں کے حال میں اللہ رب العالمین کا ایک خوبصورت نام ہمارے سامنے المجیب، اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے جب بھی مانگا جائے، جب بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے، اللہ تعالیٰ دعا کو قبول کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مسلمان اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ 3 چیزوں میں سے ایک چیز اس کو عطا کر دیتے ہیں۔ یا تو اللہ تعالیٰ اس کی مانگی ہوئی چیز اس کو عطا کر دیتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ اس دعا کے بدلے نقصان اس سے دور کر دیتے ہیں جو اس کو پہنچنے والا تھا، یا اللہ تعالیٰ اس دعا کا اجر و ثواب محفوظ کر لیتے ہیں جو اس کو قیامت کے دن عطا کیا جائے گا۔ شرط کیا ہے؟ اس کو پکارا جائے، اس کے آگے ہاتھوں کو اٹھایا جائے، اس کے آگے اپنے آپ کو بندہ بنا کر پیش کیا جائے۔ اس اللہ نے قرآن میں ہم سے وعدہ کیا ہے، اجیب دعوت الداع اذا دعان، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ کوئی پکارے تو صحیح، کوئی اس کے دربار میں آئے تو صحیح، کوئی راتوں کو جاگے تو صحیح، کوئی اپنی آنکھوں سے آنسو بہائے تو صحیح، کوئی اپنے آپ کو بندہ بنا کر اس کے آگے پیش تو کرے۔ ہمارے مانگنے میں کمی ہے، ہمارے اس کے آگے رونے میں کمی ہے، راتوں کو جاگ کے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے اپنے ہاتھوں کو اس کے آگے کپانے میں کمی ہے، اپنی آنکھوں سے اس کے آگے آنسو بہانے میں کمی ہے۔ اس ارحم الراحمین کے خزانوں میں ہمارے لیے کوئی کمی نہیں ہے۔ رب العالمین کے محبت والے ناموں کے حال میں اللہ رب العالمین کا ایک انتہائی خوبصورت نام الستیر، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ پردہ ڈالنے والے۔ ہمارے ہاں اللہ رب العالمین کا ایک نام مشہور ہے الستار، اس کا بھی معنی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ پردہ ڈالنے والے ہیں، لیکن الستار نام نہ ہی تو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں اپنے لیے استعمال کیا ہے، اور نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسی حدیث میں اس کا ذکر کیا ہے۔ وہ اللہ رب العالمین کا اصل درست نام جو ہے اس معنی کے اندر وہ ہے الستیر، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ پردہ ڈالنے والے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ حیی ستیر، بے شک اللہ تعالیٰ بڑی حیا کرنے والے ہیں، گناہوں پر بڑے پردے ڈالنے والے ہیں۔ یحب الستر، اور اللہ پسند کرتے ہیں کہ یہ خوبی اللہ کے بندوں میں بھی پیدا ہو جائے اور وہ بھی ایک دوسرے کی غلطیوں پر پردہ ڈال دیا کریں۔ بے شمار گناہ آپ کے پاس ہیں، کسی کو ان کا علم نہیں ہے، اور بے شمار گناہ میرے پاس ہیں، کسی کو ان کا علم نہیں ہے۔ ہر کسی کی یہ خواہش ہے کہ میرے گناہوں پر پردہ ڈال جائے، میرے گناہ چھپ جائیں، کسی کو میری غلطیوں کا علم نہ ہو جائے، قیامت کے دن میں رسوائی سے بچ جاؤں۔ اگر اپنی غلطیوں کو چھپانا چاہتے ہیں تو لوگوں کے گناہوں پر اپنی زبانوں کو بند کر لیجئے، لوگوں کی خطاؤں کو اپنے دلوں میں دفن کر دیجئے۔ اگر کسی کی غلطی اور گناہ کا علم ہو جائے تو اپنے دل میں دبا لیجئے، زمین میں دفن کر لیجئے، رشتہ داروں میں بیٹھ کر بیان نہ کیجئے، دوستوں میں بیٹھ کر اس غلطی کو پکڑ کے اپنے کسی دوست کو نشانہ نہ بنائیے۔ یہ یاد رکھیے، آج ہم لوگوں کی غلطیوں پر پردہ ڈالیں گے، اللہ ہماری غلطیوں پر پردہ ڈال دے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ستر مسلمن، جو کسی مسلمان کے گناہوں پر پردے ڈالتا ہے،
سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ دنیا اور آخرت میں اس کے گناہوں پر پردے ڈال دے گا۔ اللہ رب العالمین کے محبت والے ناموں کے حال میں اللہ رب العالمین کا ایک خوبصورت نام الہادی، ہدایت دینے والا صرف اللہ رب العالمین ہے۔ ہدایت کے سارے خزانے صرف اللہ رب العالمین کے پاس ہیں۔ وہ کسی کو ہدایت دینے پر آئے تو فرعون کی بیوی آسیہ کو ایمان لانے کی توفیق دے دے، اور وہ ہدایت نہ دینے پر آئے تو نوح علیہ السلام کا بیٹا اپنے باپ نبی نوح علیہ السلام کے سامنے پانی کے اندر غرق ہو جائے۔ ہدایت کے خزانے صرف اس کے پاس۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مخاطب کر کے فرمایا اِنَّکَ لَا تَهْدِی مَنْ أَحْبَبْتَ، کونین کے تاجدار، یقیناً آپ جس کو پسند کریں ہدایت نہیں دے سکتے، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِی مَن یَشَاءُ، لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اسی لیے ہر نماز میں ہمیں دعا سکھائی ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے رستے کی ہدایت دے کے رکھنا۔ یہ بڑی قیمتی چیز ہے جو ہمیں ہر نماز میں سکھائی گئی ہے۔ سجدوں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے یہ دعا کیا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے ہمارے دلوں کو اپنے دین پر ثابت قدمی عطا فرما۔ ہمیشہ اللہ سے یہ دعا کیجئے، اے دلوں کو پھیرنے والے ہمارے دلوں کو اپنے دین پر ثابت قدمی عطا فرما۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ہماری اولادوں کو بھی ہمیشہ دین پر اسلام پر استقامت عطا فرمائے، اور اسی کلمے پر اللہ تعالی ہمیں موت نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین کا تعارف کروانے کے لیے اللہ تعالیٰ کے ناموں کی ایگزیبیشن اور نمائش کا یہ دوسرا حال ہے۔ اس کے اندر اللہ رب العالمین کے وہ نام اور اللہ تعالیٰ کی وہ مخلوقات اور نشانیاں ہیں جن سے اللہ تعالیٰ کا خوف اور اس کا ڈر مسلمان کے دل میں پیدا ہوتا ہے۔ ہم سب مسلمان ہیں، دو چیزیں ہمارے ایمان کا لازمی حصہ ہیں۔ ہر وقت اس بات کا یقین کہ اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا ہے، اس کی رحمت بہت وسیع ہے، اور ہر وقت اس بات کا خوف کہ اللہ رب العالمین بہت سخت پکڑ کرنے والا ہے، اور اللہ رب العالمین بہت سخت غصے اور جلال والا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان دونوں باتوں کو قرآن مجید کے اندر اکٹھا بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی صفت اور خوبی بیان کرتے ہوئے فرمایا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، کہ ایمان والوں کے دل میں ہر وقت اللہ رب العالمین کی جنت کی امید اور اللہ رب العالمین کی رحمت کا یقین اور اللہ رب العالمین کے عذاب کا خوف موجود رہتا ہے۔ جہاں انہیں اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے، وہیں ان کے دل میں اس بات کا خوف بھی ہوتا ہے کہ وہ سن رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، وہ نگرانی کر رہا ہے، اور وہ کسی کو ڈھیل دینے پر آئے تو اس نے شیطان کو قیامت تک ڈھیل دے رکھی ہے، لیکن وہ گناہ کرتے ہوئے کسی کو پکڑ لے تو نہ زمین پناہ دیتی ہے، نہ آسمان بھاگنے کی جگہ دیتا ہے۔ اگر صرف اتنی بات ہمارے دل میں پیدا ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، کائنات کا مالک مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے پیدا کرنے والا مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے وہ دیکھ رہا ہے جس کے آگے کھڑے ہو کر میں نے اپنی زندگی کا حساب دینا ہے کہ میں کہاں سے ہو کر آیا ہوں، کیا کر کے آیا ہوں، کیا بول کے آیا ہوں، اس دنیا کے اندر کیا سن کے آیا ہوں، کیا دیکھ کر آیا ہوں۔ اگر صرف یہ بات میرے دل میں پیدا ہو جائے کہ میرا خالق اور میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے، تو میری زندگی اللہ کی نافرمانیوں سے پاک ہو جائے، میری راتیں اللہ کی نافرمانیوں سے پاک ہو جائیں، میرے دن اللہ کی نافرمانیوں سے پاک ہو جائیں، میری کمائی حلال کی ہو جائے اور حرام سے پاک ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی معنوں میں اپنے دلوں کے اندر اپنا خوف پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین کے خوف اور ڈر والے ناموں کے حال میں اللہ رب العالمین کے دو نام ایسے ہیں جن سے ایک مومن اور مسلمان کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف اور اس کا ڈر پیدا ہوتا ہے۔ البصیر، اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، کالی رات کے اندر کالی چٹان کے اوپر کالی چونٹی کو بھی دیکھتے ہیں جب وہ حرکت کرتی ہے۔ الرقیب، اللہ تعالیٰ نگرانی کر رہے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کے دونوں وہ نام ہیں جو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں اپنے لیے استعمال کیے ہیں کہ میں دیکھ بھی رہا ہوں اور میں نگرانی بھی کر رہا ہوں، کون کیا کر رہا ہے، کون کس طرح اللہ کی بغاوت کر رہا ہے، کتنی اللہ کی نعمتیں استعمال کرتا ہے، پھر بھی اللہ کی زمین پر رہ کر اللہ تعالیٰ کی بغاوت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھ بھی رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ نگرانی بھی کر رہے ہیں، اور صرف نگرانی نہیں کر رہے، کرامن کاتبین، اللہ تعالیٰ نے اپنی نگرانی کے ساتھ ساتھ یہ فرشتے ہمارے کندھوں پر بٹھا دیے ہیں جو ہماری زندگی کا ریکارڈ تیار کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نگرانی کا ریکارڈ تیار ہو رہا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے نگرانی کی ہے، جو تم نے اعمال کیے ہیں، کہیں قیامت کے دن تم مکر نہ جاؤ، یہ اعمال تمہیں دکھائے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرشتے بٹھا دیے ہیں جو نہ غلط لکھتے ہیں اور نہ جھوٹ بولتے ہیں، اور جب یہ لکھ لیتے ہیں تو اللہ کے حکم کے بغیر یہ مٹایا نہیں جاتا۔
اللہ تعالیٰ کا، اللہ رب العالمین کا یہ خوف اور اللہ تعالیٰ کا یہ ڈر جب ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے کہ ہماری نگرانی کی جا رہی ہے اور ہمارے اعمال لکھے جا رہے ہیں، تو یقیناً ہماری زندگیاں اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے پاک ہو جائیں گی۔ اور ہمیشہ ہمیں ڈرنا چاہیے اس وقت سے کہ جب قیامت کے دن لوگوں کے اعمال نامے لوگوں کے سامنے رکھے جائیں گے تو کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ القحف میں فرمایا کہ وہ کہیں گے ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کیا ہو گیا ہے اس کتاب کو، نہ کوئی چھوٹا گناہ چھوڑتی ہے نہ کوئی بڑا گناہ چھوڑتی ہے، اس نے سارا کچھ ہی ریکارڈ کر لیا ہے۔ اللہ کے لیے وہ وقت آنے سے پہلے پہلے اپنی ان کتابوں کی فکر کیجئے جو میرے اور آپ کے کندھوں پر لکھی جا رہی ہیں اور جن کا حساب اللہ کے آگے کھڑے ہو کر دینا ہے، اور جس دن کھڑے ہو کر دینا ہے اس دن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دن بندے اور بندے کے رب کے درمیان کوئی ترجمانی کرنے والا اور کوئی وکیل نہیں ہوگا جو وکالت کر رہا ہوگا۔ اس دن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا الیوم نختم علی افواہہم، یہ کینچی کی طرح چلنے والی زبانیں بند کر دی جائیں گی، وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، یہ ہاتھ بول بول کر بتائیں گے، یہ ٹانگیں بول بول کر بتائیں گی دنیا کے اندر کیا کر کے آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حساب دنیا میں بھی آسان کر دے، آخرت میں بھی آسان کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں ڈھانپ لے۔ اللہ رب العالمین کے خوف اور ڈر والے ناموں کے حال میں اللہ رب العالمین کا ایک نام ہمارے سامنے ہے الدیان، اللہ تعالیٰ بدلہ دینے والے۔ جو اعمال ہم نے اس دنیا میں کیے ہیں اللہ رب العالمین کے ہاں ہم نے اس کا بدلہ وصول کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو بندہ ایک ذرے کے برابر بھی کوئی نیکی اور بھلائی کا کام کرے گا اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کو اس کا بدلہ مل جائے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جو بندہ ایک ذرے کے برابر بھی برائی کرے گا اس کا بدلہ اس کو اللہ رب العالمین کے ہاں مل جائے گا۔ آپ اندازہ کیجئے اور محاسبہ کیجئے اپنا کہ ہم روزانہ کتنی برائیاں کرتے ہیں جن کو ہم چھوٹا سمجھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح اعلان کیا ہے کہ میں ایک ذرے کے برابر بھی جو برائی ہے میں نے اس کا بدلہ دینا ہے، اور وہ انسان کو مل جائے گی اور اس کو نظر آئے گی اور اللہ کے ہاں اس کو پا لے گا، اور اس کی کتاب کے اندر لکھی گئی ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ فیصلے کرنے والا ہے، وہ اللہ تعالیٰ بدلے دینے والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اتنا انصاف کریں گے، اتنا انصاف کریں گے، اتنا انصاف کا ترازو لگایا جائے گا کہ اگر سینگوں والی بکری نے بغیر سینگوں والی بکری کو مارا ہے تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کا آپس میں بدلہ دلوائے گا، ان دونوں کے معاملات کو آپس میں صاف کروائے گا، ان دونوں کو ایک دوسرے سے قصاص دلوائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں انصاف کا ترازو ہے جو قیامت کے دن انتہائی سخت ہوگا۔ ہم نے اپنی نیکیوں اور برائیوں کا بدلہ اللہ کے ہاں وصول کرنا ہے۔ کیا ہم نے اس بات کی تیاری کی ہے؟ کیا ہمارے دل کے اندر اس بات کا خوف اور ڈر موجود ہے کہ میں نے چھوٹی چھوٹی برائی کا بدلہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں جا کر وصول کرنا ہے؟ اور وہ اللہ رب العالمین آسمان و زمین کو قیامت کے دن اپنے ہاتھ میں سمیٹ کر اعلان کریں گے انا الملک، میں بادشاہ ہوں، این الملوک، دنیا میں بادشاہت کرنے والے کہاں ہیں؟ ہم نے اس کے آگے کھڑے ہو کر اپنی زندگی کے اعمال کا حساب دینا ہے۔ اللہ رب العالمین کے خوف اور ڈر والے ناموں کے حال میں اللہ رب العالمین کا ایک نام الحافظ، الحفیظ، اللہ تعالیٰ حفاظت کرنے والے، اللہ تعالیٰ حفاظت کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کی حفاظت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو مصائب سے، مشکلات سے، مصیبتوں سے محفوظ رکھتے ہیں، اور اللہ رب العالمین ہمیشہ مسلمانوں کی، ایمان والوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور یاد رکھیے سمندروں کی موجوں کے اندر سفر کرنے والوں کے، بحری جہازوں کی حفاظت کرنے والا صرف اللہ رب العالمین ہے، اس کائنات میں کوئی اور نہیں ہے، کوئی زندہ اور مردہ نہیں ہے، کوئی نیک اور بزرگ نہیں ہے، حفاظتیں کرنے والا اللہ رب العالمین ہے۔ اگر وہ حکم دے تو ایک لمحے کے اندر سمندر جو ہے وہ اس بحری جہاز کو لقمہ بنا کر اپنے اندر نگل لے، اور وہ اللہ رب العالمین وہی ہے جو فضا کے اندر بے آسرا اور بے سہارا اڑنے والے ہوائی جہازوں کی حفاظت کرنے والا ہے۔ وہ اللہ رب العالمین ہر چیز کی حفاظت کر رہا ہے۔ العالمین کے ناموں کی ایگزیبیشن اور نمائش میں یہ تیسرا حال ہے۔ اس کے اندر اللہ رب العالمین کے وہ نام اور وہ مخلوقات ہیں جن سے اللہ تعالیٰ کی عظمت و بڑائی کا اندازہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کتنی عظمت و بڑائی والا ہے، وہ کبریائی والا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کتنی عظمت و بڑائی کا اکیلا ہی مالک ہے۔ الواحد الاحد، وہ اکیلا ہے، اپنی ذات میں، اپنے ناموں میں، اپنی صفات میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔
الصمد، وہ اس ساری کائنات سے بے نیاز ہے، سارے اولیاء سارے انبیاء اس کے در کے سوالی ہیں اور وہ اس کائنات میں کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اس نے قرآن مجید میں اعلان کیا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے کائنات میں بسنے والے انسانوں تم سب کے سب اللہ کے در کے سوالی ہو۔ القادر القدیر المقتدر، اس کائنات پر اکیلا اختیارات اور کنٹرول رکھنے والا مختار کل صرف اللہ رب العالمین ہے، عظمت و بڑائی والا ہے، اس کی عظمت و بڑائی کا نہ کوئی مقابلہ ہے نہ کوئی مثال ہے، یہ ساری کائنات اس کی محتاج ہے اور وہ سب سے بے نیاز۔ اللہ رب العالمین کی عظمت و بڑائی کا تعارف کرواتے ہوئے اللہ رب العالمین کا ایک نام العلی الاعلی متعال، اللہ تعالیٰ بلندی والے ہیں اور سب سے زیادہ بلند ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر نماز کے اندر ہمیں یہ دعا سکھائی ہے جس کے اندر ہم اللہ رب العالمین کی بلندی کا اعتراف کرتے ہیں، اپنی پیشانی کو زمین پر گرا کے ہم اس بات کا اعتراف کرتے ہیں سبحان ربی الاعلی، میرا رب پاک ہے اور سب سے زیادہ بلند ہے، اس سے بلند کوئی اور نہیں ہے۔ لیکن آخر کیا وجہ ہے کہ سلام پھیرنے کے بعد، نماز ختم کرنے کے بعد ہم اپنے اس اعتراف کو بھول جاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ نیچے بھی ہے، اللہ اوپر بھی ہے، اللہ یہاں بھی ہے، اللہ وہاں بھی ہے، اللہ اس کونے میں بھی ہے، اس کونے میں بھی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ جب ہم نے سجدے میں اس بات کا اعتراف کر لیا کہ الاعلی وہ سب سے زیادہ بلندی والا ہے، اس سے زیادہ بلندی والا کوئی اور نہیں ہے، تو ہمیں اپنے اعتراف پر پکا رہنا چاہیے، مضبوط رہنا چاہیے اور یہ آیت یاد رکھنی چاہیے الرحمن علی العرش استوی، رحمان عرش پر مستوی ہے اور اس سے بلند کوئی اور چیز نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کی لونڈی سے سوال کیا این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ اس نے اپنی انگلی کے اشارے سے جواب دیا فی السماء، اللہ تعالیٰ آسمانوں میں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابی اعتقھا، اس کو آزاد کر دے، انہا مؤمنہ، یقیناً یہ ایمان والی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ایمان کے لیے گواہی کو، اس کے ایمان کی گواہی دینے کے لیے کس چیز کو بنیاد بنایا کہ یہ اس بات کی شہادت دے رہی ہے کہ اللہ آسمانوں میں ہے، اللہ ہر جگہ نہیں ہے، اللہ رب العالمین اپنے عرش پر مستوی ہیں اور یہی اللہ کی شان کے لائق ہے۔ لیکن وہ اپنے عرش پر کس طرح مستوی ہے؟ جس طرح اس کی شان کے لائق ہے وہ اسی طرح مستوی ہے۔ وہ اللہ تم سے محبت کرے گا، نبی سے وفا تم نبھا کر تو دیکھو، زمین کی تمہیں بادشاہی ملے گی، علم لا الہ کا اٹھا کر تو دیکھو، خدا خود خریدار ہوگا تمہارا، شہادت کے بازار جا کر تو دیکھو، مہکنے لگے روح دل شاد ہوگا، کلی ذکر رب کی کھلا کر تو